بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی سفر نامہ پارٹ 2۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرات کی خوش مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا دروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کے سامنے سے پردہ اٹھایا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے ابکار میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جس کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے ستاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھا۔ تعارف پر معلوم ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر مزیدار اتکا شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عام الخلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا تھا۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے تھے اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے تھے۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے جو کچھ مہیا کر رکھا ہے، جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے جو بارگاہ جلال سامنے تھے۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ نمبر 2، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئی۔ نمبر 3، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے روایتیں سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرے اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائے اور کمی کے لیے غرض کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ عز و جل سے 10 نمازیں کم کر دی۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کر دی جاتی۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بہن بانی کو یہ روایات سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیں ورنہ وہ آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور شیشہ ہاتھ میں آ جائے گا، مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل کے میں ضرور بیان کروں گا۔
حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا ہاں۔ قوم کو جمع کرو، سب کے سامنے یہی بات کہوں گا۔ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کرایا اور کہا اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں، ناممکن محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا، تم دیوانے ہو گئے ہو۔ آنا فانا یہ خبریں تمام مکہ پھیل گئی۔ بہت سے مسلمانوں کو سن کر اسلام سے پھیر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 راز ہے، یہ پھر جائیں گے تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے گی۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہو اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا گیا کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ جواب دیا ہاں۔ بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گئی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کے ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ سب کے دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلے پر گزرا جس کے ہاتھ میں یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق سے بڑھا کے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگا۔ میں نے قافلے والوں کو ایک پتہ دیا، واپسی پہ فلاں وادی میں فلاں قبیلے قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے، میں ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا۔ ایسے کچھ اور آتے پتے آپ نے دیے۔ بعد میں آنے والے قافلوں نے اس کی تصدیق کی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں یہ کیسے ہوا۔